اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد معارف امامیہ کے عنوان سے اس سیشن میں حاضر خدمت ہیں۔ اس پلیٹ فارم پہ جو چیز عرض کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، جعفری کہنے والے افراد کی پہچان کے ذرائع کیا ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کی بنیادی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس لیے کہ زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ کسی نظریے کی پہچان کرواتے ہیں تو مخالفین اولاً تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں نہ معلوم یہ سلسلہ کب تک رہے گا کہ 1400 سال پیچھے کے اختلافات اور جھگڑوں کو لیے ہوئے آج بھی ہم اس پر جھگڑ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہے اپنے نظریے کو پیش کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے ہی نظریے کی وضاحت میں اور دوسروں کو گرانے کے سلسلے میں لگے رہنا۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ علماء میں دو قسم کی ابحاث ہوتی ہیں۔ اکثر بحثیں عقلی ہوتی ہیں، اور پھر جو تاریخی باتیں ہوتی ہیں، نقلی گفتگو جو ہوتی ہے، مثلا فلاں تاریخ میں یہ نقل کیا گیا ہے، فلاں حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے، فلاں آیت میں یہ نقل کیا گیا ہے، ان ابحاث میں بھی بزرگان کو اگر آپ دیکھیے، مثلا میرے سامنے المراجعات ہے، ایسی کتابیں بزرگان لکھتے تھے، دوسرے سمجھتے تھے۔ مثلا ہم اگر کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، تو ابھی اس پہ جناب مکمل ایک بحث، مباحثہ، مناظرہ، جدال کی حد تک یہ کوئی تحقیقی سلسلہ نہیں ہوتا۔ دونوں اطراف کو معلوم ہے، یعنی اہل تشیع، اہل سنت، کہ یہ اختلافات کا مبنی کیا ہے، اور اس کا نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے، ہماری مسجدیں تقسیم ہیں، اور تقسیم در تقسیم۔ ایک تو یہ ہے کہ شیعہ سنی کا، ابھی اہل سنت میں دیکھیے کم از کم 4 ائمہ، وہاں ان کے اختلافات کیا ہیں، اور اگر اہل تشیع کو دیکھیے ادھر 12 امام ہیں، اور 12 اماموں میں الحمدللہ یہ کمال امامیہ کو ہے کہ وہاں ائمہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اب موجودہ صورتحال میں ان کے اندر اختلافات دیکھیے تو ایک دوسرے کو لعنتا۔ اب یہ سلسلہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، کوئی بھی ہو، اور جہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اب خدا را سوچئے کہ کبھی یہ دشمن نے بھی پوچھا ہے کہ پاکستان کے ہم کس حصے میں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ حصہ بریلویوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، اہل حدیث کا ہے، اہل تشیع کا ہے۔ اس لیے علماء کرام کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ میں کل کہیں علامہ اقبال کے وہ اشعار دیکھ رہا تھا، یہ فساد کی 3 جڑیں، عجب ہے، علامہ اقبال
سلطان و حکمران، ملائیت اور پیر، ہر ایک کا اپنا دھندا بنا ہوا ہے. اس لیے کوشش ہی ہو دین محمدی، بقول علامہ اقبال مصطفی ہیں ہم، اس ذات گرامی کی عزت احترام. اور گزشتہ سیشن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو پچھلے دنوں میں کینیڈا میں واقعہ ہوا ہے اور ایک ہی خاندان کے چند افراد کو ٹرک کے نیچے کچل دیا گیا ہے، کیا یہ دیکھ رہے تھے کہ کس مسجد میں جاتے ہیں اور کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں یا باندھ کے پڑھتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہمارے لیے جگانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ بہرحال معارف امامیہ کے حوالے سے کوئی کیا ہے آپ فیصلہ کرنے کے بجائے آپ کیا ہیں اس کو دیکھ لیجئے. فقہ جعفریہ کہیے یا امامیہ کہیے، ہم بحث کافی تفصیل سے کر چکے ہیں کہ توحید میں کیا نظریہ ہے، قرآن مجید کے بارے میں کیا نظریہ ہے، رسالت کے بارے میں، اور وہ اصول دین جو پیش کیے جا چکے ہیں. اور دوسرا مرحلہ احکام کا آتا ہے. احکام کے حوالے میں گزشتہ 2 سیشنز میں ہم نے عرض کیا نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز اہل تشیع میں نوافل کو ملا کے 51 رکعت کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے اہمیت کیا ہے، یہ ایک مرحلہ. اور میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ اگر کسی نظریے کا کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور ہم اس آدمی کے بجائے اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے. اور یہی خیانت مثلا ویسٹ میں اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے. بہرحال احکام علماء کرام نے ایک ترتیب دی ہے جن کو فروعات دین کہتے ہیں، اور عموماً ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ فروع دین 10 ہیں. یہ 10 یعنی مشہور ورنہ یہ نہیں ہے کہ فروعات دین ہیں ہی 10. مثلا پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ، 5واں خمس، 6واں جہاد، 7واں امر بالمعروف، 8واں نہی عن المنکر، 9واں تولا اور 10واں تبرع. اب یہ فروعات دین ہے. اور تولا و تبرع کی بات آتی ہے تو پھر یہ تولا کیا ہوتا ہے اور تبرع کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنا یہ تولا ہے، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوں سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھنا، یعنی ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کی محبت سے دور رہنا، یہ تبرع ہے. پھر ایک مرحلہ جو عموماً ہم دین کی تقسیم کرتے ہیں تو وہ اخلاقیات کا آتا ہے. یعنی اس کی تقسیم ہم اکثر یہ کیا کرتے ہیں عقائد، احکام اور اخلاقیات. عقائد کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. شیخ صدوق کا اعتقادیہ بالکل مختصر سا ہے، اور علامہ مجلسی نے اس کو جمع کیا ہے. لیکن اس دور میں جو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے، اردو میں بھی، اور نہایت ہی مختصر عقائد امامیہ شیخ مظفر، اور احکام کے لیے تو یقیناً ایک بہت بڑا باب ہے. اور احکام کے لیے اہل تشیع میں
4 کتب ہیں جن کو کتب اربع کہا جاتا ہے، جیسے اہل سنت میں 6 کتابیں ہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ کتب اربع میں کافی ہے، اور الکافی مرحوم یعقوب کلینی، اس کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے: اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی میں زیادہ عقائد کے ابحاث ہیں، فروع کافی میں احکام کی، اور الروضہ میں اخلاقیات اور واقعات۔ اور دوسری کتاب من لا يحضرہ الفقیہ، استبصار اور تہذیب الاحکام، یہ وہ کتابیں ہیں، یہ 3 کتابوں میں خصوصیت کے ساتھ تفصیلی احادیث وہ موجود ہیں جن میں مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ان کتابوں کی احادیث کو جمع کر کے اور ان میں نہ آنے والی احادیث کو جمع کر کے وسائل الشیعہ لکھی گئی، جو اس وقت 20 جلدوں میں شائع ہو رہی ہے، وسائل الشیعہ۔ اس میں بھی زیادہ یہی احکام کی بحث ہے، اور پھر وسائل میں بھی جو احادیث نہیں ہیں وہ احادیث مستدرک الوسائل وہ لکھی گئی ہے۔ یعنی اس انداز سے سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اور آج تو یہ دور جو ہے وہ نیٹ کا دور ہے، آپ ان کتابوں کو، سینکڑوں کتابوں کو، مثلا عقائد کی کتابیں، شیعہ عقائد کی کتابیں ساری موجود ہیں اس میں نیٹ پہ۔ اسی طریقے پہ احکام کی یہ جو کتابیں، احادیث کی کتابیں عرض کر رہا ہوں، یہ جوامع الحدیث کے حوالے سے موجود ہیں۔ تیسرا مرحلہ جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاقیات۔ اہل تشیع میں اخلاقیات کے لیے درجنوں کتابیں موجود ہیں، اور الحمدللہ وہ کتابیں بھی آیات و روایات کے حوالے سے ترتیب دی گئی ہیں، اور ان علماء نے ترتیب دی ہیں جن علماء نے عملی طور پر اپنے اخلاق کو ثابت کیا۔ اور تشیع میں مہم ترین کتاب اخلاق کی معارف امامیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ تلاش کرنا چاہے اور جاننا چاہے کہ اہل تشیع کے ہاں اخلاقیات کی مہم ترین کتاب کون سی ہے، خود کسی شیعہ سے پوچھ لیجئے، ممکن ہے چند کتابوں کے نام آپ کو بتلائیں، لیکن بزرگان جس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مہم ترین کتاب احکام کی ہو، عقائد کی ہو یا اخلاقیات کی ہو، مہم ترین کتاب اللہ کی کتاب۔ آیت اللہ العظماء تقی بہجت، جو اس دور کے ایک نہایت ہی مقدس شخصیت گزرے ہیں، چند سال پہلے ان کی رحلت ہوتی ہے، ان سے کسی نے گزارش کی کہ آقا کوئی ایسی کتاب ہمیں رہنمائی فرمائیے جس کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ الفاظ ہی نہیں اس قسم کا سوال تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اس سے بہتر کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کی کتاب کو آپ زندگی سنوارنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ لا ریب فیہ کتاب، یہ حقیقت میں اخلاقیات کا ایک بہت بڑا منبع ہے۔ البتہ اس کی آیات کو سمجھنے کے لیے، اس کے مفاہیم پہ غور کرنے کے لیے، یا اس کی اخلاقی تفسیر بیان کرنے کے لیے پھر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس کو تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی قرآن مجید کے سائے میں اخلاقی کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے
اور تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس کتاب خدا کو اہمیت دیں. میں بارہا ہی عرض کر چکا ہوں، کچھ بھی نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یہاں مقامی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی تھی، اور گزشتہ دنوں کسی اہل سنت عالم دین سے بھی یہ گفتگو سنی کہ پیر آف گوڑا پیر مہر علی شاہ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور امریکی کوئی اسکالر، پادری، لفظ پادری لکھا ہے اس کتاب میں کہ امریکہ کا ایک پادری آتا ہے اور پیر صاحب سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مسلمان قرآن مجید کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہر خشک و تر اس میں موجود ہے. تو پیر صاحب نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس پادری نے کہا کہ یہ آپ بہت تذکرہ کرتے ہیں مسلمان امام حسین کا. امام حسین علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے؟ یہ قابل دقت چیز ہے. آج کل بعض اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار کہلوانے والے یہ کہتے ہیں یہ چیز قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن مجید میں کلیات ہیں، ان کلیات کو عملاً بتلانے کے لیے اور ان کلیات کی وضاحت کرنے کے لیے ذات پیغمبر اکرم تشریف لائی تھی. اس لیے پوری کتاب انسان کتابی صورت میں پورا علم نہیں پڑھ سکتا، اس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کا معلم ہوتا ہے. تو پیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ قرآن پڑھ سکتے ہو؟ اس نے اپنے جیب میں سے قرآن مجید نکالا اور وہ عالم دین یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب نے اس کے جیب میں قرآن دیکھا تو سامنے بیٹھے ہوئے افراد کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کی جیب میں تو قرآن ہے، ہمارے جیب میں الفاظ یہ ہیں. مفہوم یہی ہے کہ یعنی یہ لوگ قرآن مجید کو خواہ اعتراض کے لیے ہی اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ہم قرآن مجید کو اپنی زندگیاں سنوارنے کے لیے کہاں رکھتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ یہ دور جیسے جیسے قرآن مجید کی پرنٹنگ خوبصورت ہو رہی ہے اور قرآن مجید پہ عمل سے ہم مسلمان دور جا رہے ہیں. بہرحال پیر صاحب نے کہا کہ قرآن مجید کہیں پڑھو، کہیں سے پڑھو. اس نے عربی لہجے میں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کافی ہے ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن مجید کی ابتدا کے لیے ہے اور یہ قرآن مجید کا اس انداز سے حصہ نہیں ہے. حکم ہے یوں کہنے کا، لیکن یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. فاستعذ باللہ کے لفظ ہیں قرآن مجید میں، لیکن یوں کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ انداز اور یہ جملہ قرآن مجید کا نہیں ہے. پیر صاحب نے کہا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. پہلا حصہ جو قرآن مجید کی آیت کی صورت میں ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر پیر صاحب نے اپنے وہ پیرانہ انداز میں حروف ابجد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 نمبرز ہیں، اور پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مثلا 210، کربلا کے امام حسن کے 10 محرم کے 61 ہجری کے، اور یہ چیزیں ملا کے انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ. امام حسین مثلا 210، کربلا اتنا. تو پھر کہا آپ جمع کرو. جب جمع کیے تو وہ 786 بنے. ان کا آپ تو کہتے ہیں امام حسین کا ذکر،
یہ تو پوری تفصیل جو ہے وہ کربلا، شہادت، ولادت، سارا یہ اس میں قرآن مجید میں ذکر ہے۔ بہرحال اس پادری کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ آپ مسلمان قرآن مجید کے حروف ابجد پہ بھی اتنی توجہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے۔ میرا جو موضوع ہے کہ ہم اخلاقیات اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ ہے کہ بعض بزرگان سے وہ اخلاقیات دیکھنے پڑتے ہیں کہ کہاں ہیں اور کس انداز میں۔ اصل میں نے کبھی عرض کیا، اس دور کے ایک بہت بڑے شیعہ مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی، جن کی 20 جلدوں میں تفسیر المیزان ہے، نجف میں پڑھتے رہے، اور جب نجف سے فارغ ہو کے واپس اپنے وطن ایران آنا چاہا تو اپنے استاد آیت اللہ سید علی قاضی کے پاس گئے کہ مجھے ایک جملے میں، اب کئی سال رہے نجف میں اور آتے ہوئے عجیب سوال بھی تھا، مجھے ایک جملے میں نصیحت کیجئے جو میں اپنی زندگی کے لیے استعمال کرتا رہوں۔ تو سید علی قاضی نے فرمایا، اس آیت کو ذہن میں رکھنا، لم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی سید علی قاضی اور استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے کل اخلاقیات کا اور زندگیاں سنوارنے کا ایک ہی جملہ نصب العین بن سکتا ہے۔ کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اس لیے راہ، سمیع، یہ چیزیں اگر ایک لفظ ہی ہم ذہن میں رکھ لیں، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تو یہ اخلاقیات کے بہت بڑے ماخذ ہمیں مل سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن ہم سے بول رہا ہے، اور پھر بول کے ہم سے کہہ کے آ رہا ہے۔ اس کے لیے اگر ہماری ضمیر بیدار ہوگی تو اس بیدار ضمیر میں قرآن مجید کی یہ آیات ضرور اثر انداز ہوں گی۔ مجھے اسی قسم کا ایک اور واقعہ شیخ جعفر شوشتری، کربلا کے ایک بہت بزرگ شیعہ عالم، وہ ایران زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے آتے ہیں، اور قوم میں بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ قوم میں ان کی ایک نشست ہوتی ہے، گفتگو شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں سب حاضرین کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں، ہوشیار ہو کے بیٹھیں، میں ایک آیت قرآن پڑھتا ہوں، آیا وہ اثر کرتی ہے آپ پر یا نہیں؟ تفصیلی واقعہ انہوں نے جو آیت پڑھی کہ جب مومن پر قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، واجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں میں ایک سرور، ایک بیداری، ایک ہوشیاری پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے یہ آیت پڑھی ہے، آیا حاضرین کے دلوں میں کچھ بیداری پیدا ہوئی یا نہیں؟ وہ واجد آیا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک آیت سے ہمارے دلوں میں واجد پیدا ہونا چاہیے۔ اور جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی یہ جملہ پڑھتے، یہ آیت کا حصہ پڑھتے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہیں، آگے حکم بیان کرنے سے اور اس حکم کو پڑھنے سے پہلے جناب امام یا ایھا الذین آمنو اس آیت کو پڑھ کے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے مومنوں کو پکارنے والے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہمیں قرآن مجید اسی انداز سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اخلاقیات کو دیکھیں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، دہرا رہا ہوں بات اپنی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیے، اور اس وقت یہ ضرورت ہے اخلاقیات کے اعتبار سے کہ ہم رحمان اور رحیمیت کی جھلک زمانے کو دکھائیں، اس لیے کہ یہ رحیم، اللہ رحیم، اور اس نے ایک رحیم عبد پیدا کیا پیغمبر اکرم کو۔ اللہ رحیم، مصطفیٰ رحیم ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ میں بھی رحمانیت کی جھلک ہونی چاہیے، اور اخلاقیات کا نقطۂ اتمام یہی ہے کہ آپ میں رحمانیت ہو۔ بہرحال معارف امامیہ کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاقیات کی کتاب قرآن مجید، اور میرا ذاتی طور پر چونکہ موضوع اکثر نہج البلاغہ رہتا ہے، اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، احادیث پیغمبر کا ایک بہت بڑا مجموعہ، مثلا بعض بزرگان نے پوری کتاب لکھ دی ہے اس پہ، جناب پیغمبر اکرم نے جو جناب ابو ذر کو مثلا نصیحت کی، اخلاقیات سکھائے، وہ وصیتیں جو جناب امیر المؤمنین کے لیے بیان فرمائیں، اس پہ کتابیں موجود ہیں، یعنی پیغمبر اکرم کے وہ فرامین، اور پیغمبر اکرم کے فرامین میں یہ جو کمال ہے وہ یہی ہے کہ جوامع الکلم، مختصر الفاظ، اور بہت ہی گہرے مفاہیم اس میں۔ جو قرآن مجید کی تعریف جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کی، ظاہر ہو انیک و باطن ہو عمیق، ظاہر خوبصورت، باطن بڑا گہرا، تو پیغمبر اکرم بھی وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، وہ جو بولتے ہیں تو ان کے الفاظ بھی خوبصورت اور ان کے الفاظ میں گہرائی، لہذا اخلاقیات کو اسی نگاہ سے دیکھا جائے کہ پیغمبر کے ایک ایک جملے میں اخلاقیات کا ایک خزانہ ہے۔ دشمن سے بھی برتاؤ کے حوالے سے میں کہیں فتح مکہ کا واقعہ دیکھ رہا تھا جی، جناب یوسف پہ بھائیوں نے ظلم کیا اور زیادتی کی، تو جب بھائی محتاج بن کے سامنے آئے تو جناب یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑو ان باتوں کو، جو کچھ ہوا وہ ہوا، یعنی آپ نے جو کچھ ظلم کیا ہے مجھ پر، نہ فقط یہ ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے بلکہ بھلا دیا ہے۔ یہی جملات جناب پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے وقت کہے۔ میں اگر اس کو کہوں لا تثریب علیکم اليوم، یہ پیغمبر اکرم کا جملہ بھی ہے، یا یوں کہوں کہ پیغمبر اکرم نے اللہ کے فرمان کو دہرایا ہے، یا اس کو یوں کہوں کہ اس سے پہلے ایک نبی جناب یوسف کا جملہ ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے قرآن کا بھی جملہ ہے، یوسف کا بھی جملہ ہے، پیغمبر اکرم کا بھی جملہ ہے، کیا یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہ اخلاق کا درس اس نبی یوسف علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ قرآن، یہی ہے اخلاق کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی اگر ہم سے زیادتی کرتا ہے، ہم اس کی زیادتی کا جواب کیسے دیں؟ قرآن نے بتلا دیا، جناب یوسف نے بتلا دیا، جناب پیغمبر نے بتلا دیا، یہ ہیں اخلاقیات۔ اور یہ قرآن مجید سے، بلکہ میں جناب امیر المؤمنین کا ایک جملہ جو جناب حارث حمدانی کو ارشاد فرمایا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اخلاقیات کیا ہیں۔ یہ ایک جملہ لے لیجئے، نہج البلاغہ کا خط نمبر 69، نہج البلاغہ کے حوالے سے میں اکثر یہ کر چکا ہوں کہ ہمارے علمی سرمایوں کو اختلافات کی نگاہ میں اور اختلافات کی دنیا میں ڈال کے اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید یہ حادث ہے، قول خدا ہے، یہ
کب سے ہے، رزق کا مفہوم کوئی عام بندہ بیان کر سکتا ہے یا نہیں، ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، قرآن مجید کس دور کے لیے ہے، یہ چیزیں ڈال کے الجھا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے پہ نہج البلاغہ جیسا خزانہ، اس کو بھی اختلافات کی دنیا میں، یہ اخلاقیات کا ایک مالا مال خط ہے، خط نمبر 69 حارث حمدانی کو الی الحارث الحمدانی، اور یہ جیسے چونکہ کتاب ہے، من کتاب لہو علیہ السلام الی الحارث الحمدانی، یہ گویا امام علیہ السلام نے خط لکھا ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہ ایک سلسلہ رہا ہے۔ میں نے پچھلے سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ جناب امام علی اور رضا علیہ السلام نے مکمل احکام دین جناب فاضل کو لکھوائے اور انہوں نے مامون کو دیے، اور یہ تحفۃ العقول میں موجود ہیں۔ تو یہ خط 69 بھی نہج البلاغہ کا حارث حمدانی کو جناب امیر علیہ السلام نے لکھا۔ اس کے پہلے جملہ جو ہیں وہ تمسک بحبل القرآن وانتصح، اللہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس سے پند و نصیحت حاصل کرو۔ میں آگے اس میں نہیں جاتا، یہ ہے اخلاق کا ایک منبع بتلا دیا ہے جناب امیر المؤمنین نے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید۔ اس خط کے آخری 3-4 جملات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ أَن يَنزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَابِقٌ مِّن رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، اور دیکھو بچو اس حالت سے، إِيَّاكَ أَن يَنزِلَ بِكَ الْمَوْتُ، کہ آپ پر موت آ جائے، وَأَنْتَ عَابِقٌ مِّن رَبِّكَ، اور یہ موت آپ کو اس حالت میں آئے کہ آپ اپنے رب سے بھاگ رہے ہوں۔ عابق وہ غلام جو اپنے مولا سے بھاگ جائے، اس کے لیے لفظ عابق استعمال ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں بچو ایسی چیز سے کہ آپ پر موت آئے اور آپ اپنے رب سے، آپ اپنے پروردگار سے بھاگ رہے ہوں۔ کہاں بھاگ رہے ہوں؟ جناب امیر علیہ السلام نے خود فرمایا فی طلب الدنیا، آپ اللہ کو بھلا کر طلب دنیا میں لگے ہوئے ہوں۔ یہ ہے اخلاقیات کا ایک جملہ۔ وہی علی جو اپنے ایک صحابی کو جب ترک دنیا میں اور ترک خاندان میں مبتلا دیکھتے ہیں تو نہج البلاغہ میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اے عدو خدا، اے دشمن خدا۔ وہی علی فرماتے ہیں خبردار، طلب دنیا میں اتنے نہ لگ جاؤ کہ اللہ سے بھاگی ہوئی شمار اور موت آ جائے۔ خود ساری زندگی علی امیر المؤمنین نے کاشتکاری کی، دوسری محنتیں کی۔ مقصد یہ ہے کہ طلب دنیا اس لیے ہو کہ خدا نے حکم دیا ہے ہم اپنے خاندان کو، اپنی ذات کو سہولیات میسر کرنی ہے، یعنی طلب دنیا کے لیے نہیں ہو، طلب دنیا بھی حکم خدا اور رضا پروردگار کے لیے ہو، وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ طلب دنیا کے لیے محنت کرنے والے کو پیغمبر اکرم دیکھتے ہیں تو اس کے سخت اور زخمی ہاتھوں کو چومتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ تو طلب دنیا بھی ہو، لیکن طلب دنیا ایسی ہو کہ طلب دنیا میں اس کے حاصل کرنے کے وقت خدا یاد رہے۔ خدا بھلا کے اگر کوئی طلب دنیا کرتا ہے تو یہ جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے عابق ہے۔ تو یہ ایک اخلاقیات کا بہترین جملہ ہے۔ دنیا کے سلسلے شروع کرو، بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ پہ ختم کرو۔ کچھ کمایا ہے تو اس کمائی میں سے اپنے خاندان کا، اپنے والدین کا خیال رکھو، ہمسایوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کا خیال رکھو۔ یہ طلب دنیا نہیں ہوگی، یہ ہوگی دنیا کی کھیتی سے آخرت کے لیے کمائی ہوگی۔ بہرحال میرا مقصد نہج البلاغہ کے جملات کی وضاحت نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ امامیہ میں اخلاقیات کے کون کون سے ماخذ ہیں۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحْبَةَ الْفُسَاقِ، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاسقوں کی صحبت سے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ مُلْحَقٌ، کیونکہ برائی برائی کی طرف بڑھتی ہے، شر شر کی طرف بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے خیال میں اس پہ اکتفا کرتے ہیں، وَوَقِّرِ اللَّهِ، اللہ کی عظمت و توقیر کا خیال رکھو۔
یہ اخلاقیات کا ایک باب ہے. یہاں جناب امیر علیہ السلام نے 33-34 جملات فرمائے ہیں اخلاقیات کے خط 69 میں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ووکر اللہ 2 لفظ ہیں اور مجھے بہت پسند ہے جملہ اس رائٹر کا، اس مصنف کا، جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں موجود 75 خطبات کو آسان الفاظ میں پیش کیا، علی کی تقریریں. وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ علی کے 2 لفظوں کے جملے زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں. ووکر اللہ، اگر ہم یہ جملہ لے لیں جناب امیر علیہ السلام سے، اللہ کی عظمت و توقیر کا خیال رکھیے. اگر ہم اللہ کی عظمت و توقیر کا خیال رکھیں گے تو میں گناہ کس عضو سے کروں گا؟ آنکھ سے کروں گا، زبان سے کروں گا، کان سے کروں گا، ہاتھ سے کروں گا، سوچ سے کروں گا، اس لیے کہ یہ تو اس نے دیے ہیں. جب میں ان کو استعمال کرنا چاہوں گا تو پھر میں دیکھوں گا اس دینے والے نے مجھ سے چاہا کیا ہے. اخلاقیات کی دنیا میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لہذا یہ ایک ایک جملہ لے کے ووکر اللہ، یا اس سے اگلا جملہ وہ بھی 2 لفظوں کا، وَأَحْبِبْ أَحِبَّاءَهُ. اب ہمیں اگر قرآن مجید سمجھ نہیں آتا، عربی سے آشنائی نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی، تلاوت کی حد تک ضروری سیکھنے کی. لیکن اگر نہیں پڑھ سکتا تو یہ 2 لفظوں کا جملہ احبب احبا، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کام کر، اللہ کے دوستوں سے دوستی کر لے. یہ اولیاء کی عظمت بھی، راہ خدا میں اپنی زندگیاں سر کرنے والوں کی عظمت بھی، محبت خدا میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لینے والوں کے مقام کی بھی نشاندہی کرتے ہیں. احبب احباءہو. دنیا میں کچھ ایسے ہیں گویا اس فرمان کے مطابق اور ہر دور میں رہتے ہیں جو محبوب خدا ہوتے ہیں. اب میں ایک طالب علم، مجھے ایک گناہ گار کو اگر موعظہ چاہیے تو ایک آسان ترین کام ہے احبب احباءہو، اللہ کے محبوں سے محبت شروع کر دو. اب یہ شاید کوئی سمجھے کہ مشکل کام ہے. اللہ کے محبوب کون ہیں؟ پھر ان کی تلاش وہ بھی جناب امیر علیہ السلام سے نہج البلاغہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں. تفصیلی فرمان ہے جناب امیر علیہ السلام کا، کان لی فی ما مضی اخن، زمانے گزشتہ میں میرا ایک بھائی تھا اور مجھے وہ بہت پیارا تھا، میں اس سے بہت محبوب رکھتا تھا. پہلا جملہ جو جناب امیر علیہ السلام نے اس کی محبت کی نشانی کے طور پر بتلایا کہ علی کا محبوب کون ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا اس کی نگاہوں میں چھوٹی تھی. اگر کسی نے احبب احباءہو، اللہ کے محبوں سے محبت رکھو، اللہ کے محبوں کی پہچان کرنی ہے، تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس انداز سے فرمایا کہ دنیا اس کی نگاہوں میں چھوٹی تھی، لہذا اس کردار نے اس کو میری نگاہ میں بڑا بنا دیا، محبوب بنا دیا. اللہ کے محبوب کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے محبوب وہی ہوتے ہیں جن کی نگاہوں میں اللہ کی دی ہوئی یہ دنیا ایک امانت ہوتی ہے، مقصد ان کا نہیں ہوتا. شریف لوگ اگر ان کو کوئی قیمتی چیز امانت کے طور پر دی جاتی ہے تو جب تک وہ ان کے پاس رہتی ہے وہ بےتاب رہتے ہیں، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، کہیں مجھ سے یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے کہ جس نے امانت رکھی ہے اس کے سامنے میں جھوٹا یا غیر محتاط شمار ہوں. اور جب امانت دینے والا اس سے امانت واپس لیتا ہے اس کو دلی طور پر سکون ہوتا ہے کہ میں نے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، اور جیسے اس نے دی تھی یا جہاں اس نے دینے کا، خرچ کرنے کا حکم دیا تھا. مجھے کوئی ساتھی میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے مجھے ایک کاغذ دیتا ہے کہ یہ کاغذ آپ فلاں میرے بچوں تک پہنچا دیجئے گا.
اب میں اگر سفر میں ہوں، میں اگر امین ہوں، تو وہ ایک کاغذ میرے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا، اس لیے کہ میرے پاس امانت ہے، میں نے کہیں اس کو پہنچانا ہے۔ اور جب یہ کاغذ میں اس امانت دینے والے کے بچوں تک پہنچاؤں گا، تو ایک شریف انسان جو ہے یہ محسوس کرے گا کہ مجھ سے کتنا بڑا بوجھ اتر گیا ہے، وہ میرے پاس جو امانت تھی میں نے ادا کر دی ہے۔ اب اگر ہم جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھ لیں کہ مجھے کس چیز نے، میری نگاہوں میں کس چیز نے اس ساتھی کو عظیم بنایا ہے کہ دنیا کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ صغرت دنیا لفظ ہے جناب امیر علیہ السلام، دنیا کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہی اگر دنیا کو کوئی امانت سمجھے تو جب تک وہ اس کے پاس ہے وہ خوف زدہ رہے گا کہ کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے زبان دی ہے کہ اس کی امانت ہے، کہیں زبان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ وہ دینے والے کے خلاف استعمال ہو یا اس کے بندوں کے خلاف استعمال ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اخلاقیات کے درس زندگی میں مکمل طور پر اپنانے کے بعد علی امیر المومنین نے ساری زندگی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ خندق میں پیغمبر اکرم نے اس حد تک فرمایا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، لیکن علی نے اپنے آپ کو کامیاب کہاں کہا؟ جب آخری ضرب لگتی ہے اور وہ فرماتے ہیں فوز تو برب الکعبہ یا فوز تو برب الکعبہ۔ میں جو سمجھ جاؤں وہ یہی کہ زندگی بھر کے جو احکام اللہ نے میرے ذمہ کیے تھے میں ان کو ادا کر کے جا رہا ہوں، جو امانتیں اللہ نے مجھے دی تھیں میں ان کو ادا کر کے جا رہا ہوں۔ اب یہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں کا خیال کرنا، یہ احبب احباءہ، اللہ کے محبوں کی ایک نشانی ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط تصور کیا جاتا ہے کہ شاید جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو وہ خدا کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتا۔ نہیں، مجھے آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ دولت کے غلام نہ بنو، دولت کو غلام بناؤ۔ یہ حقیقی زندگی ہے ایک مومن کی۔ لہذا اخلاقیات کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، قرآن کی ایک آیت، جناب پیغمبر اکرم کا ایک فرمان، امیر المومنین کے 2 لفظوں کا ایک جملہ اگر انسان زندگی میں اپنا لے، اسی کو لے لیجیے آج کے لیے میں یہ عرض کروں۔ حارث حمدانی جناب امیر علیہ السلام کے ایک بہت بڑے اور بہت پیارے صحابی ہیں۔ حارث حمدانی کو جو لکھا وہ قیامت تک ہر محب علی کے لیے یہ تحریر ہے، گویا احبب احباءہ، لے لیجئے یہ جملہ کہ اللہ کے محبوں سے محبت کیجئے، تلاش کیجئے اللہ کے محب کون ہیں۔ اس میں قرآن مجید بھی مدد کرتا ہے، یحبون اللہ، وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کچھ کہے میں اس کو پورا کروں، یہ میرے سکون کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا کوئی وقت ایسا ہو کہ مجھے تنہائی میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کا، ملاقات کرنے کا موقع ملے۔ وہ کچھ کہے میں اس کو پورا کروں، اس کے ساتھ تنہائی ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، میرے ساتھ تنہائی میں بیٹھا کرو۔ 2 ذریعے ہیں، یا اللہ کی کتاب کو پڑھو یا نماز کی صورت میں اس کے ساتھ باتیں کرو۔ لہذا اگر یہ 2 چیزیں، یعنی وہ کیا فرما رہے ہیں اس کو، اور اس سے تنہائی میں کیسے ملا جا سکتا ہے، اس کو اپنایا جائے، تو یہ ایک محبت کا ذریعہ
بن سکتا ہے۔ آج یہ کر رہا تھا کہ شیعہ، جعفریہ، امامیہ، اثنا عشریہ، یہ مختلف ایک نظریے کے نام ہیں۔ اگر اخلاقیات کے پہلو میں دیکھنا ہے تو قرآن مجید سب سے بڑا ماخذ ہے اخلاقیات۔ فرامین پیغمبر اکرم، نہج البلاغہ جیسے کلمات عامہ، جناب سید سجاد جیسی صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، یہ ہمارے لیے اخلاقیات کا، عقائد کا، احکام کا ایک ذریعہ ہے۔ البتہ علماء کرام نے اس پہ قرآن و احادیث کے حوالے سے جو چیزیں جمع کی ہیں، دو کتابوں کا میں حوالہ دیتا جاؤں۔ شیخ مہدی نراکی، یہ باپ بیٹا، ان کی دو کتابیں ہیں، ایک 3 جلدوں میں باپ کی ہے اور ایک جلد میں معراج السعادہ، جامع السعادات 3 جلدوں میں عربی میں، اور معراج السعادت ایک جلد میں فارسی میں۔ اس کا انگلش کا خلاصہ میں نے دیکھا ہے، اردو میں بھی یہ ترجمہ ہے اور انگلش میں بھی خلاصہ اس کا موجود ہے۔ یہ 2 بہترین کتابیں ہیں، اور ایک تفصیلی کتاب جو مرحوم ملا فیض کاشانی کی محجت البیضاء، یہ اخلاقیات میں اچھی کتاب ہے اور بہت منظم کتاب ہے، بہت مفصل کتاب ہے۔ اس وقت میرے خیال میں یہی 3 کتابیں اگر مد نظر رہیں تو مقام اخلاق ہمارے ہاں کیا ہے، اس کے لیے اچھی کتابیں ثابت ہوں گی۔ البتہ جملہ پھر یاد آ رہا ہے آیت اللہ العظمیٰ غیتہ کی بہجت کا، جب کوئی ان سے عرض کرتا تھا آقا کوئی موعظہ فرمائیے، فرمایا کرتے تھے جو جانتے ہو اس پر عمل کر لیجئے۔ ابھی بہت ساری کتابیں پڑھ لینے سے انسان کی زندگی سنورتی نہیں ہے، تھوڑی سی چیزیں پڑھ کے ان پر عمل کرنے سے زندگی سنورتی ہے۔ مرحوم نراکی نجف جاتے ہیں تو وہاں اس وقت کے مجتہد مرجع ان کا امتحان کرتے ہیں۔ ایران عراق کے لوگوں میں رواج ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو وہاں کے جو مقیم لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کے لیے ان کے پاس ملنے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو مہمان اور مسافر ہوتا ہے وہ وہاں جو شخصیات ملنے آئی ہیں ان کے پاس جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دید باز دید فارسی میں۔ مرحوم نراکی وہاں جاتے ہیں نجف میں، تو جو وقت کے مرجع تھے، ظاہر یہ ایک شخصیت تھے، ان کو آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آئے ان کو ملنے، اور چند دن گزر گئے تو شیخ نراکی کو بھی احساس ہوا کہ فلاں شخصیت ملنے نہیں آئی، تو انہوں نے خود ارادہ کیا اور خود گئے، جا کے ملے۔ ان بزرگوں نے بہت عزت اور احترام دی، اور ظاہر اخلاقی طور پر ایک جو روش وہاں تھی اس کو اپنایا نہیں تھا، لہذا اپنے نہ آنے کی اور مہمان کو وہ اہمیت نہ دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں نے سنا ہے آپ نے بہت اچھی کتاب اخلاقیات لکھی ہے، یا انہوں نے فرمایا میں نے دیکھی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نے فقط لکھا ہے یا اس پر عمل بھی ہے۔ اب آپ کا یہ آنا یہ بتلاتا ہے کہ میں نے اخلاقی طور پر اس روش کو نہیں اپنایا، کہ میں آپ کے دید کے لیے نہیں آیا، لیکن آپ کا آنا یہ بتلاتا ہے کہ آپ نے فقط لکھا نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل پیرا بھی ہیں۔ لہذا اخلاقیات میں بہت ساری حدیث، بہت سارے واقعات، بہت ساری کتابیں لے لینا، یہ بھی اپنے جگہ پہ ایک مطالعے کی اہمیت ہے،
لیکن ان کو زندگی میں اپنانا یہ حقیقی کمال ہے۔ اور اخلاقیات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، دوسروں کا خیال کیجئے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تفصیلی دستور زندگی جو بیان فرمایا ہے، نہج البلاغہ کا خط 31، اس کو پڑھ لیجئے۔ وہاں بھی جملہ احبب لغیرک ما تحب لنفسک، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے محبوب رکھتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ انہی دو جملات پہ جناب امیر علیہ السلام کا خط 69، احبب احباہو، اللہ کے دوستوں سے محبت کرو، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرو۔ اور خط 31 کا، وصیت 31 کا جملہ، جو دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ دو محبت بھرے جملے علی سے اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو پھر ہم لوگوں کے محبوب بن جائیں گے۔ اس لیے کہ کسی کی محبتیں خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی محبت اپنے دل میں سجائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین الہی کے اس مسائل میں گھرے ہوئے دور میں اپنے اخلاقیات کو اس انداز میں ڈھالیں جیسے قرآن نے پیغمبر اکرم کے اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کے آئینہ بنے تاکہ ہمارے اخلاقیات سے مصطفیٰ کا تعارف ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔